बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन सॉकी प्रेस ब्रीफिंग दे रही हैं। Important issue of young people getting vaccinated. She's here today to meet with the president and Dr. Fauci later this afternoon, but she agreed to come say a quick hello to all of you first. With that, I'll turn it over to you, Olivia. Hi. First, I want to say I am beyond honored and humbled to be here today to help spread the message about the importance of youth vaccination. I'm in awe of the work President Biden and Dr. Fauci have done and was happy to help lend my support to this important initiative. Those flights? It's a great question. We obviously want to help interpreters and applicants who may not be living directly near the airport. I will see if there's more from the State Department in terms of the operational component of this that we're able to share. But certainly we keep that in mind. अब जिक्र करेंगे वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी का। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा की कौंसल SCOCFM के दोशंबे ताजिकिस्तान के मौके पर शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरूफ से गैर रस्मी मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी दोशंबे ताजिकिस्तान में मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे हैं। आइए आपको भी सुनाते हैं। मैं दुशांबे से ताशकंद के लिए रवाना हो रहा हूं। अभी जो SCO के वज़राए ख़ारजा का इजलास था वो इख्तिताम पजीर हुआ और उसमें हमने जो अपनी सिफारिशात हैं जो कि सितंबर के बीच में समिट लेवल का एक दुशांबे में एक इजलास होना है, हमने उसके लिए अपनी सिफारिशात पर तबादला ख्याल भी किया और उनको मुरतब करके आगे भेज दिया है टू दी प्रिंसिपल्स। मुझे ये बताते हुए भी मुसर्रत हो रही है कि आज के इजलास में काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ने इत्तफाक राय से 2 डायलॉग पार्टनर्स की शमूलियत के लिए सिफारिश की है। अब जिक्र करेंगे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की दौरा ताजिकिस्तान की मसरूफियात का। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने बुध को दुशंबे में SCO वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के इजलास के मौके पर चीन के स्टेट काउंसलर और वज़ीर ख़ारजा वेंग ई से मुलाकात की। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और चीन के दो तरफ़ा ताल्लुकात, CPEC, बाहिमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने चीनी वज़ीर ख़ारजा से बुध की सुबह कोहिस्तान के इलाके दासू में डैम मंसूबे के करीब पेश आने वाले बस हादसे और चीनी शहरियों के जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रादर्स हैं, सदाबहार स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव शराकत दारी के अजीम बंधन में बंधे हैं और दोनों ममालिक ने एक दूसरे के मुफादात के मामलात पर एक दूसरे की हमायत की है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की रूसी हम मनसब से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी रूसी हम मनसब सेर्गेई लावरोव से दुशंबे ताजिकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम कौंसल बराए ख़ारजा वज़रा SCOCFM के मौके पर मुलाकात करते हुए दासू हाइड्रो पावर स्टेशन में मुलाजमीन को कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जा रही है। दासू हाइड्रो पावर स्टेशन में चीनी और पाकिस्तानी मुलाजमीन को कोविड-19 वैक्सीन लगाई जा रही है। दासू पन बिजली घर जो पाकिस्तान में ज़ेर तामीर सबसे बड़ा पन बिजली घर है, जिसकी मजमूई तौर पर 5400 मेगावाट बिजली की गुंजाइश मौजूद है और इसे जजूबा कंपनी ने तामीर किया है। ये बिजली घर पाकिस्तान की बिजली की किल्लत को बहुत हद तक दूर करेगा। काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का मामला, अफगान तालिबान ने तुर्की को काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी देने के मामले की मुखालफत कर दी।
افغان طالبان نے کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے ترک افواج کی تعیناتی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ترکی کے حکمرانوں نے یہ اعلان امریکی مطالبے پر کیا ہے، اس سے دو طرفہ تعلقات کو نقصان پہنچے گا۔ ترجمان افغان طالبان کا کہنا ہے کہ ترکی کے حکمرانوں نے اپنی افواج کی تعیناتی کے تسلسل کا اعلان کیا۔ ترک حکام کا یہ فیصلہ ایک غیر سنجیدہ اقدام ہے، یہ فیصلہ ہماری قوم، ملکی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کے منافی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ترک حکام سے پرزور مطالبہ ہے کہ اس فیصلے کو واپس لیں۔ غیر ملکی افواج کی موجودگی چاہے کسی بھی ملک اور نام سے ہو، وہ جارحیت ہے۔ ایسی غیر ملکی افواج کے ساتھ علماء کے فتوے کے بنیاد پر غاصبوں جیسا سلوک کیا جائے گا۔ ٹویٹر نے صارفین کی سہولت کے لیے فیچر میں تبدیلی کر دی۔ مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر نے صارفین کی گفتگو کو بامعنی بنانے کے لیے فیچر میں تبدیلی کا اعلان کیا ہے۔ ٹویٹر پر جاری کردہ پیغام میں کہا گیا کہ اب صارف کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کر سکے کہ ٹویٹ پوسٹ کرنے کے بعد اس پر کون جواب دے سکے گا اور کون نہیں۔ اس سے قبل صارف محض ٹویٹ پوسٹ کرنے سے پہلے ہی پرائیویسی لگاتا تھا کہ کون اس کی ٹویٹ پر رپلائی کرے گا۔ تاہم نئی تبدیلی کے ساتھ اب صارفین پیغام پوسٹ کرنے کے بعد بھی اس بات کا فیصلہ کر سکیں گے۔ اس کے لیے آپ کو ٹویٹ پر موجود 3 ڈاٹ کے آپشنز میں منتخب کرنا ہوں گے۔ بعد ازاں متعلقہ آپشن کا انتخاب کر کے آپ اس تبدیلی سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ کی سوڈانی ہم منصب سے ملاقات۔ روسی وزیر خارجہ اور سوڈانی ہم منصب کے درمیان ہونے والی ملاقات میں روس کی سوڈان میں نیول بیس کے قیام کی راہ ہموار ہو گئی۔ خیال رہے کہ روسی نیول بیس کے سوڈان میں قائم کیا جانے سے متعلق معاہدہ دسمبر 2020 میں منظر عام پر آیا تھا، تاہم کچھ معاملات اور ممکنہ امریکی اور اس کے اتحادیوں کی مداخلت سے اس پر خاموشی تھی۔ 1 جولائی کو روسی صدر نے سوڈان میں نیول بیس سے متعلق معاہدہ متعارف کروایا۔ اس معاہدے کے ابتدائی ڈرافٹ کے مطابق روس سوڈان میں موجود بندرگاہ پر 4 نیول شپس اور 300 بحری فوجیوں کو تعینات کرے گا۔ اس بیس کو روس جوہری آبدوزوں سمیت دیگر جنگی جہازوں کے لیے مرمت اور دیکھ بھال، سامان رسد کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ہتھیاروں اور گولہ بارود کی برآمدات کے لیے ڈیوٹی فری اور سکروٹنی سے آزاد استعمال کر سکے گا۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل میں سفارت خانہ کھول لیا۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات گزشتہ سال 13 اگست کو بحال ہوئے تھے، جس کو 1 سال مکمل ہونے سے قبل ہی UAE نے تل ابیب میں اپنے سفارت خانے کا افتتاح کر لیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل میں متحدہ عرب امارات کا سفارت خانہ تل ابیب میں کھولا گیا ہے، جو تل ابیب اسٹاک ایکسچینج کی عمارت میں قائم ہے۔ اس سے قبل اسرائیل نے متحدہ عرب امارات میں اپنے سفارت خانے کا افتتاح کیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سفارت خانے کے افتتاح کی تقریب میں نئے اسرائیلی صدر اور اماراتی سفیر بھی شریک تھے، جنہوں نے سفارت خانے کے افتتاح کو دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات کا اہم سنگ میل قرار دیا۔ عراق کے شہر میں آتش زدگی۔ عراق کے شہر ناصریہ میں اسپتال کے کرونا آئسولیشن وارڈ میں آگ لگنے سے 93 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق الحسین نامی اسپتال کے کرونا وارڈ میں خراب تاروں میں چنگاریاں جلنا شروع ہوئیں، جو پھیلتے ہوئے آکسیجن سلنڈر تک پہنچ گئیں، جس کے نتیجے میں سلنڈر تباہ ہو گیا اور متعدد افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ عراقی وزیراعظم نے اسپتال کے مالک کو گرفتار کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ اسپتال میں لگی یہ آگ عراقیوں کے لیے گہرے زخم کی مانند ہے۔ محکمہ صحت کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ آئسولیشن وارڈ میں آگ لگنے سے 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ 70 بستروں پر مشتمل اس وارڈ کو 3 ماہ قبل ہی تیار کیا گیا تھا۔ 15 جولائی ترکی میں ناکام فوجی بغاوت کا دن۔ 15 جولائی ترکی میں 2016 کی ناکام فوجی بغاوت کے شہداء کی یاد اور جمہوری یکجہتی کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ترکی میں تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ 15 جولائی کے شہداء کی یاد میں جمہوریت اور قومی یکجہتی کا دن کے عنوان سے ترک سفارت خانے اسلام آباد میں خصوصی تقریب منعقد ہوگی۔ ترک سفیر مصطفیٰ یاد میڈیا سے بریفنگ بھی دیں گے اور گفتگو کرتے ہوئے اس دن کی مناسبت سے شہداء کو سلام بھی پیش کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان سے چیئرمین وابڈا کی ملاقات۔
वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मल हुसैन की मुलाकात में चेयरमैन वापडा ने वज़ीर आज़म को वापडा के तहत जारी 10 बड़े मंसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने मंसूबों की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए देसी टीवी USA या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.desitvusa.com। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।